السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3، ابھی تک آپ نے پڑھا تھا 2، آج تیسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 1 ہے، تیسرا باب ضروری مسائل۔ شروع کے 2 سبق میں ضروری باتیں کی جائے گی، پھر اس کے بعد مستقل مسائل وغیرہ بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ دینی تعلیم کی ایک ترتیب ہے، اپنا ایک انداز ہے کہ پہلے الفاظ و معانی رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مضمون شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مولا، جس کا مطلب ہوتا ہے اسلام، آقا، سردار، مددگار۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے باطن، جس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، یہاں مراد دل اور نیت ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے کفر، جس کا مطلب ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انکار کرنا۔ اور آخری لفظ ہے شرک، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پاکی۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ پاکی ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک بھی ہے طہور شطر الایمان، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 223، جس کا مطلب ہے صاف ستھرا رہنا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اور یہاں رک کر کے میں ایک وضاحت کر دوں کہ ہمارے عوام میں، ہمارے معاشرے میں ایک مشہور قول ہے جس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے النظافۃ من الایمان یا النظافۃ نصف الایمان، جو حدیث نہیں ہے صحیح معنی میں۔ یہ ایک حکیمانہ قول ہو سکتا ہے، عربی مقولہ ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا مفہوم حدیث سے اور قرآن سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کو حدیث کا کر بیان کرنا یہ غلط بات ہے۔ اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر یعنی جسم اور لباس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن یعنی دل اور نیت کو بھی گناہوں اور برے خیالات سے پاک رکھے۔ لہذا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ظاہری و باطنی صفائی کا خیال رکھے۔ مضمون دیکھیں، پاکی۔ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ پاکی ہے۔ ہمارے حضرت کی تعلیم اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ ظاہر بھی پاک رکھو اور باطن بھی پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اچھی طرح پاک رہتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی نا، اسی کا یہ ترجمہ ہے۔ آگے دیکھیں، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ظاہر کو بھی پاک صاف رکھے اور باطن کو بھی۔ ظاہر کی صفائی کا اثر باطن پر پڑتا ہے، اسی لیے نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ باطن کی صفائی یہ ہے کہ کفر، شرک، برے عقیدوں، برے خیالات، گھمنڈ، تکبر، کسی کو دیکھ کر جلنا اور لالچ جیسی بری باتوں سے دل صاف ہو۔ اسی لیے باطن کی صفائی سے مراد یہاں کفر، شرک اور برے عقیدوں، تکبر، حسد اور لالچ جیسی بری باتوں سے دل کو کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے، پاک کرنا ہے۔ یہ آگے کے چند سوالات ہیں جو اہم ہے، یہ دیکھ لیں، ان کے جوابات آپ کو کامنٹ میں دینا ہے۔ پہلا سوال ہے آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں کس بات کی طرف زیادہ توجہ دلائی؟ پاکی کو نصف ایمان کیوں کہا گیا؟ اسی طرح آخری سوال ہے باطن کی پاکی سے کیا مراد ہے؟ امید ہے یہ سیرت کا پیغام تھا، سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔